آج کا دن ایسا ہے، آج 16 دسمبر ہے اور آج سے 7 سال پہلے سانحہ APS ہوا تھا. ایک ایسا سانحہ جس نے جہاں ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ایک ایسا سانحہ جس پر ہر آنکھ اشکبار تھی. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، کسی بھی طبقہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، کوئی ایسی آنکھ نہیں تھی جو نم نہ ہو. لیکن اس سانحے نے ہم سب کو یکجا کر دیا تھا اور ایک پوائنٹ پہ ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور جنونیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور مدیحہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جنگوں کے اندر قوانین ہوتے ہیں، جو کنونشنز بنے ہوتے ہیں انٹرنیشنل، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی فوجی انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا ہے، آپ نے تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے، لیکن آپ نے شہریوں کو نشانہ نہیں بنانا. ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے، کئی ممالک اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں جس میں اسرائیل سر فہرست ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو اس کے اندر بالخصوص شہریوں میں خواتین اور بچوں کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا، بچوں کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. لیکن اس واقعے میں جس طریقے سے بالکل جی اس واقعے میں جس طریقے سے ویک ٹارگٹ سمجھ کے اور ایک ایسا ٹارگٹ جو سب کو رلا دے، جو کمر توڑ کے رکھ دے، اس ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا. اور وہ تھے وہ معصوم بچے جو کہ گھر سے نکلے تھے اسکول جانے کے لیے. ان کی ماؤں نے انہیں پیار کر کے رخصت کیا تھا کہ وہ بچے پڑھ لکھ کر آئیں گے اور اس کے بعد جناب ان سے ملاقات ہوگی، لیکن ویسا ممکن نہ ہو سکا. صحیح طریقے سے وہ مائیں اپنے بچوں کو خدا حافظ بھی نہ کہہ پائیں. تو یہ المیہ تھا اور یہ وہ آنسو تھے جو آج تک ان کی آنکھوں سے جاری و ساری ہیں. لیکن جو دشمن تھے ان سے ایک غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس واقعے کے بعد وہ ہماری کمر توڑ کے رکھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی کا وہ مربوط نظام بنایا جس نے آہستہ آہستہ کر کے ان دہشت گردوں کی کمر توڑی، اور اس کے بعد آج بھی وہ اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہیں. چھیاسی ہزار سے زائد قیمتی جانیں دے کر آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پاکستان کے انچ انچ پر ریاستی عملداری قائم ہے. یہ زیادہ دور کی بات نہیں کہ جب 2007 اور 2008 میں قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں نے حکومتی رٹ کو چیلنج کر رکھا تھا، لیکن آج الحمدللہ قبائلی علاقے پاکستان کا حصہ ہیں، جس کے لیے قوم اور افواج پاکستان نے ایک کامیاب جنگ لڑی. دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ میں 46,000 مربع کلومیٹر ایریا کلیئر کیا گیا، 18,000 سے زائد دہشت گرد مارے گئے، 250 ٹن سے زائد بارود قبضے میں لیا، 75,000 ہلکا اور بھاری اسلحہ برآمد کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 50 بڑے آپریشن، 2.5 لاکھ سے زائد انٹیلیجنس بیس آپریشن، جبکہ 1200 سے زائد چھوٹے اور بڑے آپریشن کیے گئے. اس وقت سرحد کی دوسری جانب حالات نازک تھے، جہاں 7 سے 8 کلومیٹر تک صرف ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ قائم تھی. پاکستان نے جہاں 2611 کلومیٹر بارڈر فینسنگ کا بیڑا اٹھایا، وہیں بارڈر فورس اور ٹرمینلز قائم کیے. ان بروقت اقدامات کے باعث افغانستان کے خارجی و داخلی اثرات سے پاکستان محفوظ ہوا. یوں دشمن کے حملوں سے نہ صرف افغان بارڈر بلکہ بلوچستان میں بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا گیا. پاکستان کا معاشی ہب کراچی، جو ان دنوں جرائم کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا شہر بن چکا تھا، اس میں دہشت گردوں کا قلع قمع کیا، امن قائم کیا اور اس فہرست میں 106 نمبر پر چلا گیا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت پنجاب سے چھوٹو گینگ سمیت دیگر دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، 60 سے زائد تنظیموں کو قلعدم قرار دیا، 7 بڑی دہشت گرد تنظیموں کا قلع قمع کیا. لیکن یہ کامیابیاں پاکستان کے دشمنوں کو کہاں بھاتی؟ شاطروں نے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کی. سانحہ آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے اداروں پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا. APS واقعے پر سیکورٹی فورسز پر الزام لگایا کہ شاید انہی کی کارروائی ہے، حالانکہ اس واقعے میں 51 بچے اور اسٹاف ممبرز فوج ہی کے شہید ہوئے. کیا پریڈ لین میں فوجی اور فوجیوں کے بچے شہید نہیں ہوئے؟ کیا سینکڑوں آپریشنز میں ہزاروں فوجی شہید نہیں ہوئے؟ کیا فوجیوں اور ان کے خاندانوں نے قربانیاں نہیں دیں؟ تو پھر اس تفریق کو پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا شہداء کی داد رسی کی گئی؟ اگرچہ کوئی بھی مالی فائدہ کسی جان کا مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی حد الوسع کوشش کی گئی کہ لواحقین کی ہر ممکن مدد کی جائے.
ان کو نہ صرف پلاٹس دیے گئے بلکہ نقد رقوم بھی دی گئیں۔ متاثرین اور ورثاء کے لیے تاحیات علاج معالجے کی سہولت، بچوں کی مفت تعلیم و تربیت کے علاوہ اللہ کے گھر کا طواف کا بندوبست بھی کیا گیا۔ مجموعی طور پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور پاک فوج کی جانب سے اب تک 1545 ملین روپے سے زائد رقم شہداء کے لواحقین اور متاثرین کی داد رسی کے لیے خرچ کی جا چکی ہے۔ آج بھی ریاست ان کی ہر ممکن داد رسی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف تک تمام لوگ دل و جان سے ان کے دکھ کا بداوا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اے پی ایس کے دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ ملا فضل اللہ اور عمر نارے آج کہاں ہیں؟ اے پی ایس سانحے میں ملوث 9 دہشت گرد تو موقع پر جہنم رسید کر دیے گئے اور جن 6 کو گرفتار کیا گیا ان میں سے 5 کو پھانسی دی جا چکی ہے، جبکہ ایک کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا کوئی انکوائری ہوئی اور کیا ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جس نے 30 جون 2020 میں اپنی رپورٹ جاری کی۔ جوڈیشل کمیشن نے انکوائری کے بعد فیصلہ دیا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی ہے، جس کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جب حملہ آوروں کے سہولت کار اپنے ہی گھر میں موجود ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت حملے نہیں روک سکتی۔ اسی لیے یہ بارہا باور کرایا جاتا رہا ہے کہ جب تک سلیپر سیلز کی صورت میں دہشت گردوں کا سدباب نہیں کیا جاتا، دہشت گردوں کا خطرہ بدستور موجود رہے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے واضح طور پر اے پی ایس سانحے کے متاثرین کی بھرپور داد رسی کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس وقت بھی حکومتی کابینہ کی ایک کمیٹی لواحقین کی داد رسی میں مصروف ہے۔ فوج کے اندر بھی محکمانہ انکوائری کے نتیجے میں ان ذمہ داروں کو جو مطلوبہ اقدامات اٹھانے سے قاصر رہے یا کوتاہی برتی، ان کے خلاف زبردست تعدیبی کارروائی کی گئی۔ ان میں ملنے والی سخت سزاؤں میں سروس سے برخاستگی بھی شامل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی فرد، گروہ یا تنظیم لواحقین کو اپنے ذاتی، گروہی یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے۔ سیکورٹی فورسز پاکستان کو پرامن اور مستحکم پاکستان بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوں گے۔ ہر اس کوشش کو ناکام بنانا ہوگا جس سے معاشرے میں انتشار اور بدامنی پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ آئیے ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ چلیں جی، اپنے حصے کی شمع لازمی جلانی ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ ہمیں مضبوط کرنے ہوں گے تاکہ ہمارا ملک مضبوط اور مستحکم رہ سکے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔